ویلکم بیک۔ پاک امریکہ تعلقات نئے دور میں داخل۔ برطانوی اخبار فائنینشل ٹائمز کا کہنا ہے امریکہ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کو خطے میں اسٹریٹجک ثالث دیکھ رہا ہے۔ پاکستان اور ٹرمپ حکومت کی بڑھتی قربت نے بھارت کی تشویش بڑھا دی۔ وائٹ ہاؤس میں پاکستان کی پذیرائی پر بھارت ناراض ہے۔ بدلتی صورتحال میں بھارت کو سخت دھچکا لگا۔ اخبار نے کرپٹو ڈپلومیسی کو بھی پاکستان کی کامیابی کی بڑی وجہ قرار دیا۔ Pakistan, this man was extremely influential. امریکہ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کو خطے میں اسٹریٹجک ثالث کے طور پر دیکھ رہا ہے۔ برطانوی اخبار فائنینشل ٹائمز کا انکشاف سامنے آ گیا۔ فائنینشل ٹائمز نے لکھا، ٹرمپ انتظامیہ سے پاکستان کے تعلقات تیزی سے بہتر ہو رہے ہیں۔ بھارت کو اس بدلتی صورتحال میں سخت دھچکا لگا۔ مودی سرکار وائٹ ہاؤس میں پاکستان کی پذیرائی سے ناراض ہے۔ بھارت سے کشیدگی کے بعد فیلڈ مارشل عاصم منیر کے امریکہ کے 2 دوروں نے سب کو حیران کر دیا۔ پاکستان کی عسکری قیادت نے دہشت گردی کے خلاف تعاون، کرپٹو کرنسی اور معدنی وسائل کے شعبوں میں امریکی مفادات کو راغب کرنے کی حکمت عملی اپنائی۔ پاکستان کی کامیابی کا اہم ستون اس کی کرپٹو ڈپلومیسی رہی۔ آرمی چیف نے چین اور ایران سے تعلقات مضبوط کیے۔ امریکی صدر ٹرمپ سے بھی قربت بڑھائی۔ پاک بھارت تنازع میں پاکستان نے طاقت کے ساتھ تحمل کا مظاہرہ کیا۔ امریکہ اور خلیجی ملکوں کی ثالثی سے جنگ بندی ہوئی، جس کا کریڈٹ پاکستان نے ٹرمپ کو دیا۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے امریکہ اور پاکستان کے تعلقات میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ حیران کن ہے۔ پاکستان ایک نایاب ملک ہے جو چین، ایران، خلیجی ملکوں، روس اور اب دوبارہ امریکہ سے تعلقات رکھتا ہے۔ کاش پاکستان کے پاس فیلڈ مارشل جیسا جمہوری لیڈر بھی ہوتا۔ پہلے کوئی لیڈر تھا، آج کوئی ہے اور نہ آگے نظر آ رہا ہے۔ سینیٹر فیصل واڈا نے ایکس پر لکھا، جیسا کہا تھا بالکل ویسے ہی فیلڈ مارشل کی بین الاقوامی سطح پر کامیابیوں کا سلسلہ جاری ہے۔ بھارت کو شکست اور ٹیرف میں شرمندگی فیلڈ مارشل کا ایک اور بین الاقوامی مارکہ ہے۔ بھارتی سپانسرڈ BLA اور مجید بریگیڈ کو امریکہ نے عالمی دہشت گرد قرار دے دیا۔ BLA مجید بریگیڈ کو دہشت گرد قرار دینے کا مطلب یہی ہے بھارت ہی دہشت گرد ہے۔ فیلڈ مارشل نے اپنی قابلیت بین الاقوامی طور پر ثابت کر دی ہے۔ اب دیکھیں اس کے بعد کیا کیا ہوتا ہے۔ بھارت سے جنگ کے بعد نیا پاکستان وجود میں آ چکا۔ بہادر مسلح افواج نے 10 مئی کو بھارت کا غرور خاک میں ملا دیا۔ افواج پاکستان نے دشمن پر جو کاری ضرب لگائی ہمیشہ یاد رکھے گا۔ اسلام آباد میں نوجوانوں کے عالمی دن پر تقریب سے وزیر اعظم کا خطاب، کہا دشمن پانی بند کرنے کی دھمکیاں دیتا ہے، ایسی حرکت کی تو وہ سبق سکھائیں گے کہ نسلیں یاد رکھیں گی۔ نیا پاکستان مارز وجود میں آ چکا ہے۔ افواج پاکستان نے دشمن کو وہ کاری ضرب لگائی ہے کہ عمر بھر یاد رکھے گا، عمر بھر۔ 6 جہاز ہماری فضائیہ نے گرائے جس پہ 4 رافیل جہاز تھے۔ وہ سبق سکھایا جو ان کو رہتی دنیا تک یاد رہے گا۔ اگر تم ہمارا پانی بند کرنے کی دھمکی دیتے ہو تو یہ بات ذہن میں رکھنا کہ پاکستان کی ایک بوند بھی چھین نہیں سکتے۔ اگر تم نے یہ حرکت کی تو دوبارہ تمہیں وہ سبق سکھائیں گے، کانوں کو ہاتھ لگاؤ گے۔ بھارت جو ہم سے 5 گنا بڑا ملک ہے، اس کا غرور 10 مئی کو غرق ہو گیا۔ خبریں اور بھی ہیں لیکن یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا۔ ویلکم بیک۔ خبر یہ کہ بانی PTI کی بہنوں علیمہ خانم اور نورین نیازی کو راولپنڈی کے داہگل ناکے سے تحویل میں لے لیا گیا ہے۔ تفصیل کیا ہے بابر ملک سے جان لیتے ہیں۔ بابر بتائیے۔ نورین نیازی اور PTI کے کارکنوں نے داغل ناکے پر دھرنا دے رکھا تھا، جس سے ٹریفک بھی بلاک تھی۔ پولیس نے بار بار انہیں انفارم کیا، وارم کیا، اور اس کے بعد جو ہے پولیس نے 9 کارکنوں کو بھی حراست میں لیا، اور کچھ دیر کے بعد نورین نیازی اور علیمہ خانم کو تحویل میں لے کے پولیس کی جو وین ہے اس کے ذریعے جو ہے چکری انٹرچینج کی جانب روانہ ہو گئے ہیں۔ پولیس ذرائع کا کہنا ہے کہ ان کو
جو ہے وہ رہا کیے جانے کا بھی امکان ہے. تاہم یہاں سے دکم بھیل بھی ہوئی ہے اور آمنے سامنے پولیس اور کارکن رہی. یہاں پہ صورتحال بہت زیادہ گمبھیر رہی, لیکن پولیس نے کارکنوں کو منتشر بھی کیا اور کچھ کارکنوں کو حراست میں بھی کیا. جی بہت شکریہ. تھانہ شادمان جلانے کا تحریری فیصلہ جاری. لاہور کی انسداد دہشت گردی عدالت نے 9 مئی کیس کا 98 صفحات پر مشتمل فیصلہ جاری کر دیا. شادمان لاہور جلانے کا کیس تفصیلی فیصلہ آ گیا. انسداد دہشت گردی عدالت سے ڈاکٹر یاسمین راشد, میاں محمود الرشید, اعجاز چودھری, عمر سرفراز چیمہ پر جرم ثابت, 35 سال قید اور 6 لاکھ جرمانے کی سزا سنائی. عدالت نے فیصلے میں لکھا, فہیم قیصر, نیاز احمد, زین علی سمیت دیگر 7 مجرم موقع پر موجود تھے اور توڑ پھوڑ کرتے رہے. مختلف دفعات میں مجموعی طور پر 31 سال کی سزا سنائی گئی. عالیہ حمزہ, صنم جاوید موقع پر موجود نہیں تھیں, تاہم دونوں سوشل میڈیا پر سرگرم تھیں. دونوں کو 5 سال قید اور 1 لاکھ جرمانے کی سزا سنائی گئی. عدالت نے عالیہ حمزہ اور صنم جاوید سمیت دیگر غیر حاضر تمام مجرموں کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے. حکم دیا کہ تمام مجرم گرفتار کر کے جیل بھجوائیں تاکہ اپنی سزا کاٹ سکیں. شاہ محمود قریشی کو زمان پارک کی میٹنگ میں شرکت کا ثبوت نہ ملنے پر بری کر دیا گیا. واپس آئیں گے بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی کامیاب ملٹری ڈپلومیسی سے بھارت کا دہشت گرد چہرہ دنیا کے سامنے آ گیا. امریکہ نے کالعدم BLA اور مزید بریگیڈ کو عالمی دہشت گرد تنظیم قرار دیا. امریکی فیصلہ پاکستان کے موقف کی عالمی سطح پر توثیق ہے. بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی اور اجیت دوول نے بلوچستان میں فتنہ ہندوستان سے روابط کا اعتراف کیا تھا. بھارت پر سب سے زیادہ ٹیرف لگانے کے لیے امریکہ کا شکریہ. بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں, پاک بھارت جنگ میں کالعدم BLA مجید بریگیڈ نے کھل کر مودی کی حمایت کی. امریکہ کی جانب سے عالمی دہشت گرد تنظیم قرار دینا پاکستان کی بڑی کامیابی ہے. 9 مئی کو ایک سیاسی جماعت اور سیاستدان اپنے دائرے سے باہر نکلے. جب پاکستان اور بھارت نے حال ہی میں جنگ لڑا تو BLA اور مجید بریگیڈ نے کھل کے مودی کا حمایت کا اعلان کیا. مزید کوشش ہونا چاہیے کہ ان تنظیموں کو یونائیٹڈ نیشنز کے تھرو ڈکلیئر کیا جائے کہ یہ دہشت گردی کی تنظیمیں ہیں. ٹرمپ حکومت کا شکر گزار ہیں کہ سب سے زیادہ ٹیرفز اور سینکشنز بھارت کے خلاف لگائے ہیں. واپس آئیں گے بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. یہ نہیں ہو سکتا کہ 16 پہیوں والا 2 پہیے والے کو کچل دے اور پھر بدماشی کرے. اب بدماشی نہیں ہوگی. گورنر سندھ کامران ٹیسوری کا 2 ٹوک پیغام. راشد منہاس روڈ پر حادثے کا شکار ماہنور کے اہل خانہ سے تعزیت کے بعد گفتگو میں کہا, کسی کا باپ ہمیں نہ بتائے بدماشی کیا ہوتی ہے. کوئی مائی کا لال ٹھیک نہیں کر سکتا, ہم خود ٹھیک ہوئے. دم پر دہشت گردی کر رہے. لسانیت جب ختم ہوتی ہے تو پھر لسانیت جنم لیتی. ہم قانون سازی کے لیے تیار ہیں. یہ مقابلہ 2 پہیوں اور 16 پہیوں کا ہے. یہ نہیں ہوگا کہ 2 پہیے والوں کو کچل دے 16 پہیے والا اور پھر بدماشی دکھائے. بدماشی نہیں ہے, بالکل نہیں ہے. کسی کا باپ ہمیں نہ بتائے کہ بدماشی کیا ہوتی ہے. ہمیں کوئی مائی کا لال ٹھیک نہیں کر سکتا, ہم خود ٹھیک ہوئے. ہم نے تو اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کے لیے بہت کچھ باہر نکالا ہے. اس کے ساتھ ہی نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی.